میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی حروف، جتنے بھی حروف ہے، لمبا ہے، لام ہے، اور لیکن چونکہ حروف مبنی ہیں، لم پہ اعراب نہیں آ سکتا، لما پہ اور مزید اعراب نہیں آ سکتا، ان پہ اعراب نہیں آ سکتا، لن ناحیے میں بھی لا پہ بھی اعراب نہیں آ سکتا، تو لفظاً یہ اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے جیسے مبنی کی حالت ہے، لیکن محلن یہ مرفوع ہیں، اسی وجہ سے النہی مرفوع مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لام الامری میں بھی الامری مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ ہیں سارے مرفوع. بات بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی صحیح. آگے دیکھیں. وَإِن لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَلَمْ تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ ماضيا منفيا مثل لم يضرب بمعنى ما ضرب، ولما مثل لم لكنها مختصة بالاستغراق مثل لما يضرب زيد، أي ما ضرب زيد في شيء من الأزمنة الماضية. ولام الأمر وهي للطلب الفعل إما عن الفعل الغائب مثل ليضرب أو عن الفاعل المتكلم. اچھا، یہاں سے تھوڑی سی بریک کریں یہاں پہ. جی یہاں یہ شروع میں ہم نے پڑھا ہے ابھی فلم، یہ اب جہاں پڑھا ہے نا وَإِن لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، جہاں سے دوبارہ بات شروع کی ہے، جی اس کے بعد آیا ہے فلم. آگے آپ نے کیا پڑھا اس کو؟ تجعل المضارع، ایسے ہی پڑھا ہے جی؟ جی فلم تجعل المضارع. جی ہاں، تو یہاں کیا لم جزم ہے؟ نہیں سر، یہ تو وہی ایسا یہ ایسا وہ آ رہا ہاں ہے، جی، حرف آ رہا ہے بالکل بالکل، بالکل. لفظ مراد ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو اگر لفظ مراد نہ ہوتے تو پھر ہم کیا پڑھتے اگر لم تجعل لم ہوتا تو؟ تجعل ہوتا، پھر سے ہم چونکہ یہ سارے جازمہ ہیں تو پھر ہم اسے جزم دیتے ہیں فعل کو. لم تجعل المضارع پڑھ دیتے، جی ٹھیک ہے. تو یہ لم لفظ مراد ہے یہاں پہ، تو لم تجعل المضارع ہم اس کو پڑھ. اچھا، اس کے بعد آپ نے یا آخر میں جہاں بات ختم ہوئی اس میں اما کا لفظ بولا آپ نے، وہی لطلب الفعل اما عن الفاعل غائبی، فعل الغائب. فعل یہ الغائب. اما، اما اس لیے پڑھا ہے اما اس کو؟ سر جی آپ نے یہ بتایا تھا ویسے، تو یہ میں نے تو پڑھا کہ جو ہے اما یہاں پہ آ رہا ہے عطف کے لیے، تو عطف کا معنی بن رہا تھا. تو اما، اما اور آگے او بھی آ رہا ہے اس کے، تو ہاں یہ اس لیے جو ہے یعنی کہ جی یا جی، اس لیے یا یعنی اس لیے اما کے معنی. بعد اگر دوبارہ اما آئے، جی اما کے بعد دوبارہ اما آئے یا او آئے تو اس کو ہم بکسر الحمزہ پڑھتے ہیں اما، وہ عاطفہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اما اگر پڑھیں تو وہ اما تفصیل ہے، وہ ایک دفعہ. آگے عبارت پڑھیں جی. کون ہے جی؟ پھر جی ڈاکٹر مدثر صاحب. جی یہاں سے مثل لیضرب او عن الفاعل المتکلم مثل لیضرب ولنضرب جی او عن المفعول الغائب مثل لیضرب او عن المفعول المخاطب جی مثل لتضرب او عن المفعول المتكلم مثل لأضرب ولنضرب. ولن نحي هي ضد لام الأمر أي لطلب جی ترك الفعل إما
عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم، مثل لا يضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا نضرب. وإن هي تدخل على الجملتين، والجملة الأولى تكون فعلية جی یہ والثانية فعلیتن کیوں پڑھیں گے؟ فعلیتن کیوں پڑھیں گے؟ اس کی کانا کی یا تکونوں کی وہ بن جاتی، خبر بن جاتی. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. جی آگے دیکھیں جی عبارت. معاویہ صاحب آپ دیکھیں آپ. جی سر کہاں سے؟ یہ ہے وَالثَّانِيَةُ قد تكون فعلیتن وقد تكون اسمیتن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والثانیة قد تكون فعلیة وقد تكون اسمیة وتسمى الأولى شرطا والثانية جزاء. وَالثَّانِيَةُ یہ الاولا یہ بھی مرفوع ہے تو سما کا نائب فاعل ہے، اور اس جی ثانیہ ٹھیک ہے مطلب نام رکھا جاتا ہے پہلے کا شرط اور دوسرے کا جزا. تو الاولا الثانیہ معطوف علیہ معطوف ہیں آپس میں، اور تسمہ کے لیے نائب فاعل ہے. جی وتسمى الأولى شرطا والثانية جزاء فإن كان الشرط والجزاء أو الشرط وحده فعلا مضارعا جزمه نہیں مضارعا یہ کے باب بعد ذرا بس ہے، باب ذرا بس ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے نقطہ. جی جی نہیں. فتجزمہ فتجزمہ جی فتجمه إن على سبيل الوجوب مثل. اچھا ان کا لفظ یہاں پہ گزرا ہے معاویہ صاحب. جی فتجزمہ ان، یہاں ان کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ نہیں سائزن میں نہیں. جی کوئی اور ساتھی دیکھیں. فائل ہے سر ترجمہ. جی یہ ان کیا بتایا فائل جی؟ ہے. جی فائل ہے، مرفوع ہے. یہ ان فائل ہے، مرفوع ہے. ٹھیک ہے ترجمہ. ماشاء اللہ. جی على یہ سبيل آگے دیکھیں. الوجوب على سبيل الوجوب مثل إن تضرب أضرب ٹھیک ہے وإن تضرب ضربت وإن جی تضرب ضارب وإن كان الجزاء وحده فعلا مضارعا فتجزمه على سبيل الجواز نحو إن ضربت أضرب. ان ضربتا، ان ضربتا آدری. إن ضربت أضرب. ٹھیک ہے اس کا ترجمہ کریں جی شروع سے. شاہ ولی خان صاحب غائب ہو گئے ہیں. جی خالد صاحب آپ دیکھیں. جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹی قسم سادس. حروف جی وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہ 5 حروف ہیں، اور وہ لم اور لما اور لام امر اور لا نہی ہے، اور ان ہے، ان شرط اور جزا کے لیے ہے. جی
بس جو لم ہے وہ مضارع کو آ، بناتا ہے ماضی منفی، جیسے کہ جی لم یضرب ما ضربہ کے معنی میں ہے. جی اور لما لم کی طرح ہے، لیکن وہ مختص ہے جی استغراق کے لیے. جی جیسے لما یضرب. استغراق کا مطلب، استغراق کا مطلب یہاں پہ- استغراق جس میں سب کچھ شامل ہو جائے. ہاں، تو فرق کیا ہو گیا ان کا؟ کہہ رہے ہیں کہ لما لم کی طرح ہی ہے، جی لیکن یہ استغراق کے ساتھ خاص ہے. یعنی اگر ہم جی یوں کہیں کہ لم یضرب، تو اس کا مطلب ہے کہ لم یضرب زید، زید نے نہیں مارا، ایسا نہیں مارا، مطلب ابھی نہیں مارا ابھی نہیں مارا. بس. اور اگر ہم یوں کہیں لما یضرب زید، تو اس کا مطلب ہے اس نے کبھی بھی نہیں مارا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مار سکے. ٹھیک ہے. زید نے نہیں مارا، ماضی میں کبھی بھی نہیں مارا. ہاں اور لام امر جو ہے وہ آ، سر یہ الٹا نہیں ہے؟ لمحہ کا معنی طلب ہوتا فعل ہے کے کہ ابھی تک نہیں ہوا، اور لم کا معنی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوا. تو مطلب میں عربی عبارت کی نہیں، ویسے جو مجھے یاد ہے اس سے الٹ نہیں نہیں، اچھی. لما کو استغراق کے معنی ملیں گے نا، لما کو. اچھا ٹھیک. اور لمحہ کا معنی ہوگا کبھی بھی نہیں مارا، اور لم کا معنی ہوگا کہ ابھی ہاں تک نہیں مارا. ہاں کبھی. نہیں ہاں نہیں، اس میں ابھی تک نہیں ہے مطلب نا. ابھی نہیں لم مارا یا کچھ دیر پہلے نہیں مارا، یعنی بالکل یا نفی کرتا ہے لما ہر زمانے کے ساتھ، کبھی بھی اس نے نہیں. اور لم جو ہے وہ آ، وقتی نفی کرے گا، حال کی نفی کرے گا، یا کچھ زمانے کی نفی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل یا نفی کر سکے. جی ٹھیک ہے. جی اور لام امر جو ہے وہ طلب فعل کے لیے ہے. جی آ، یا وہ فعل غائب کے، یعنی فعل غائب کی طلب کے لیے ہے، فعل جیسے غائب کہ سے، فعل لیضرب. غائب سے طلب کرنے کے بعد. فعل غائب سے طلب کرنے کے لیے جیسے لیضرب. یا فاعل متکلم سے طلب کرنے کے لیے جیسے لأضرب اور لنضرب. یا مفعول غائب سے طلب کرنے کے لیے ہے، جیسے ویسے یہاں پہ لیضرب. بھی نا فعل کی بجائے فاعل کا لفظ آنا چاہیے تھا نا، اما عن فاعل الفاعل الغائب. غائب ہونا چاہیے تھا. ہاں، لیضرب. جی جی. فاعل غائب سے. جی ہاں، یہ غائب تو فاعل ہی ہے. میری کتاب میں تو اور فائل ہی ہے لکھا. اچھا، یا مفعول غائب سے طلب کرنے کے لیے جیسے یضرب. یا مفعول مخاطب سے طلب کرنے کے لیے ہے، جیسے لتضرب. یا مفعول متکلم سے فعل طلب کرنے کے لیے ہے، جیسے لأضرب اور ولنضرب. اور لائنہ یہ جو ہے وہ لام امر کے ضد ہے، یعنی کہ ترک فعل کے طلب کے لیے ہے. یا فاعل غائب سے ترک فعل، یا مخاطب سے، یا متکلم سے ترک فعل کے لیے، جیسے لا یضرب جی اور لا تضرب اور لا اضرب، لا نضرب. اور ان جو ہے وہ داخل ہوتا ہے دو جملوں پر. اور جو پہلا جملہ ہے وہ فعلیہ ہوتا ہے، اور دوسرا جملہ ہوتا ہے آ، کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے. اور جو پہلا جی جملہ ہوتا ہے اس کو شرط کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسرے کو جزا کا نام دیا جاتا ہے. بس اگر آگے. ٹھیک ہے خالد بھائی، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی آپ، اطہر محمود صاحب آپ دیکھیں آگے. جی استاد جی.
ترجمہ کرنا ہے یا ساری عبارت بھی پڑھنی ہوگی؟ فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا آپ کی آواز رکٹ رہی ہے. فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ مثل إِن تَضْرِبْ أَضْرِبْ وَإِن تَضْرِبْ ضَرَبْتُ. ترجمہ کرنا ہے اطہر بھائی. ٹھیک ہو گیا. اگر شرط جزا یا صرف شرط اکیلی ہو فعل مضارع میں پس اسے جزم دیں گے وجوب کے لیے، جیسے کہ ان تضرب اضرب تو مارے گا تو میں ماروں گا. فتجزمہ ان اسے جزم دے گا. جی فتجزمہ ان اسے جزم دے گا. ان فاعل ہے نا یہاں پہ، جی تو ترجمہ ایسے ہوگا ان اسے جزم دے گا. ان اسے جزم دے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر جیسا کہ اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. اگر یہاں پہ دیکھیں، میری آواز صاف ہے جی؟ جی استاد جی. ہاں، یہاں انہوں نے ایک بات یہ بیان کی ہے اعراب کے متعلق کہ شرط جزا جب ان شرطیہ ہوگا تو شرط اور جزا بھی ظاہرہ ہوں گی. دو جملوں پہ آتا ہے ان، ایک جملہ شرطیہ، ایک جملہ جو ہے وہ شرط بنے گا، دوسرا جملہ اس کی جزا بنے گا. اب اس کی دو صورتیں بیان کی انہوں نے. کہہ رہے ہیں کہ فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا، کہ دونوں جملے یعنی شرط اور جزا کے دونوں جملے یا پھر صرف اکیلی شرط یہ فعل مضارع ہوں گے، یا آگے آ رہا ہے فعل ماضی ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو دونوں کا حکم الگ الگ ہو جائے گا. اگر تو دونوں جملے یعنی شرط کا بھی جملہ جزا کا بھی یا پھر صرف اکیلی شرط فعل مضارع ہو تو ان کی جو اعرابی عمل ہے ان کا وہ کیا ہوگا؟ علی سبیل الوجوب جزم دینا ہوگا. ان جزم دے گا علی سبیل الوجوب، یعنی دونوں جملے مجزوم پڑے جائیں گے. جیسے ان تضرب اضرب، ٹھیک ہے، یہ دونوں مثال ہیں، دونوں جب مضارع، اور ایک پہلا اگر شرط یعنی صرف مضارع ہو اور جزا وہ ماضی ہو جائے تو پھر اسی طرح اس جملے کو یعنی مضارع کے جملے کو جزم ہی دیں گے علی سبیل الوجوب. جیسے ان تضرب ضربتو، تضربو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر اس کے الٹ ہے یعنی ان کان الجزاء وحدہ فعلا مضارعا، اگر اکیلی جزا صرف فعل مضارع ہے یعنی ماضی اس کی جو اس کا شرط ہے وہ مضارع نہیں ہے، یا تو دونوں ہوں یا پھر صرف شرط فعل مضارع ہو، پھر علی سبیل الوجوب جزم کا حکم ہے. لیکن اگر صرف جزا فعل مضارع ہے، شرط فعل مضارع نہیں ہے، شرط فعل ماضی ہے، تو پھر یہ حکم وجوبی نہیں رہے گا، یہ حکم جوازی بن جائے گا. اب اس میں ہم اس کو جزم بھی دے سکتے ہیں اور اس کا اپنا اصل اعراب یعنی ضمہ بھی دے سکتے ہیں. جیسے ان ضربتا اضرب بھی کہہ سکتے ہیں اور ان ضربتا اضربو بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کو دوبارہ ترجمے سے دیکھیں آپ. فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاء سے ترجمہ کریں. جی استاد جی. اگر شرط
اور جزا یا صرف ایک شرط ہو جو فعل اکیلی شرط، مضارع ایک ہو، شرط نہیں، شرط تو ایک ہی ہوگی، صرف جی اکیلی شرط فعل اکیلی مضارع ہو. شرط ہو، اکیلی ہو تو ان جزم دے گا وجوب کے لیے، جیسا کہ وجوبی طور پر یا علی سبیل الوجوب، وجوب جی کے لیے نہیں. ٹھیک ہو گیا جی، جیسے کہ اگر ان تضرب اضرب نہیں و اگر ان، نہیں، پورا جملہ اسی طرح پڑھیں گے نا، آدھے کا ترجمہ اور آدھا جملہ تو نہیں پڑھیں گے نا. انتظرب اضرب، ٹھیک ہو گیا سر جی، آپ بے شک ترجمہ کر لیں، ویسے ہم مثال جب دیں گے تو پھر اسی طرح ہی پڑھیں. ٹھیک ہو گیا سر جی. و ان تضرب ضربت و ان تضرب فزید ضارب و ان کان الجزاء، اگر صرف جزا ہو فعل مضارع میں تو اس کو فعل مضارع میں جواز نہیں، کہتے فعل ہیں. مضارع اگر ہوتا ہے. جی استاد جی، فعل مضارع ہو تو جواز کے لیے جزم دیں گے اسے، جیسے کہ ہاں، ان، جوازی طور پر یا علی سبیل الجواز آپ جزم دیں گے اس کو. ان جزم دے گا اس کو ان علی سبیل الجواز. ان ضربت اضرب، ہاں، اب اس کو ازریبو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ٹھیک ہو اصل گیا اعراب تو اس کا ازریبو ہی ہے نا. جی، یعنی کہ گنجائش موجود ہے اس دونوں کی. علی سبیل الجواز کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا، یہ کوئی بات کسی ساتھی کو یہاں پوچھنی ہو گئی کیونکہ یہ اعرابی حالت سمجھ آ گئی جی. اچھا جی، ترکیب دیکھیں جی اس کی. جمیل صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ صحت بھی ٹھیک ہے جی. السلام آپ علیکم ترکیب کرتے ہیں اس کی؟ ورحمۃ اللہ وعلیکم حضرت. نہیں حضرت، دندان مبارک شدید درد ہو رہی ہے، ابھی میں نے وہ انسیٹ بھی لی ہے اور بیلنسر بھی ٹھیک لیا. ٹھیک ہے، ٹھیک آپ کی زیارت جی، کے لیے ٹھیک حاضر ہوا ہوں. جی، ٹھیک ٹھیک جی، دیکھیں جی. ہاں ثاقب بھائی دیکھیں شروع سے ترکیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع جو ہے وہ موصوف سادس اس کی صفت، موصوف اور صفت مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا. حروف جو ہے یہ پھر موصوف، تجزیم و فعل یا ضمیر اس کا فاعل، فعل موصوف مضارع اس کی صفت، موصوف اور صفت مل کے یہ مفعول، فعل کے لیے تجزیم و فعل اپنے یا ضمیر فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ حروفوں کے لیے صرف بنا صرف اور موصوف مل کے یہ خبر ہوئی مبتدا کی. واؤ جو ہے وہ استنافیہ کیا جو ہے مبتدا، خمسہ تو مضاف، حرف جو ہے اس کا مضافل ہے اور مضافل مل کے یہ خبر ہوئی کیا مبتدا کے لیے. اس کے بعد پھر آگے جو ہے یہ اس کی مختلف ہو سکتی ہیں، لم و لما، یہ انہیں ہم بدل بھی بنا سکتے ہیں پیچھے خمسہ تو یا حرف سے، یا پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ہم احداہما و ثانیہما اس طرح سے کر کے موضوعات نکال کے ان سب کو ہم جو ہے خبر بناتے جائیں اور واو کو آسما کرتے جائیں. تو ہم یہی کر لیتے ہیں، احداہما جو ہے وہ اسے معذوف مبتدا مان لیتے ہیں، لم جو ہے اس کی خبر، اسی طرح واو عاطفہ، ثانیہما لما اس کی خبر، اسی طرح واو عاطفہ جو ہے ثالثہا جو ہے مبتدا، لام الامری مضاف مل کے اس کی خبر، اور پھر واو عاطفہ لام، اور پھر یہ بھی لام نہیں جو ہے مضاف مل کے یہ اس کی خبر ہو جائے گی. اور پھر واو عاطفہ ان جو ہے یہ خامسہ جو ہے اس کا مبتدا ان جو ہے یہ ان موصوف ہو جائے گا، اور لک شرطی
لام جارہ شرط جو ہے یہ جو ہو جائے گا مجرور معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطف الجزاء، معطوف ہے جی معطوف علیہ مل کے مجرور ہو جائیں گے لام جارہ کے لیے، پھر انہیں ہم متعلق کر دیں گے کائنون جو ہے یا کائناتن کے لیے جو شبہ 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 فعل کے لیے، جملہ ہو۔ اور پھر سے شبہ جملہ بنا کے خبر بنا اس صفت بنا دیں گے ان کی، اور پھر صفت موصوف مل کے جو ہے جو محذوف تھا خامسۃ کے لیے یہ پھر ایک جملہ اس میں خبر ہو اب جائے موصوف صفت کی بجائے نا، گا۔ جی موصوف صفت کی بجائے ثاقب بھائی یہ مبتدا خبر ٹھیک ہے۔ نہیں، جو ہے ان کو مبتدا کر کے لشت والجزاء کو اس کی خبر بنا دیں، پھر یہ پیچھے تک نہیں ہاں پڑے گا ٹھیک ہے، اس ایسے کو۔ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ میں تو جی اس کا میں تو یہ کر رہا تھا نا کہ یہاں میں وہ محذوف مبتدا نکالتا جا رہا تھا، اب آدھا ثانیہ ثالثہما خامس، اس طرح سے کر کے کر رہا تھا۔ اچھا، وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا وہ کر لیتے ہیں کہ ان جو ہے باقیوں میں پھر اصل میں نا جو حکم ہے نا، جی حکم وہ انہوں نے صرف بیان کیا ان کا، باقیوں کا بیان کوئی نہیں کیا، باقی صرف حروف بتا دیے، تو ہاں جی باقیوں کا تو ترکیب الگ ہے، اس کی الگ ہے، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے پھر جو ہے اس کو استنافیہ کر لیں، لم جو ہے حرف ٹھیک ہے۔ لم یہ مبتدا ہو جائے گا، تجل فعل فا، مضارع۔ ہم اس فا کو فا تفریعیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پچھلے حکم کی تفریع بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ مرتب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو فا تفصیلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، تفریعیہ بھی، اور ابتدائیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اور لم جو ہے پھر یہ مبتدا ہو جائے گا، تجل جو ہے فعل مضارع ہے، یا ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، اور پھر یہ اگلا جو لفظ مضارع المضارع یہ مفعول بھی ہے، اور پھر اس طرح ماضیاً موصوف اور منفیاً اس کی صفت موصوف صفت مل کے یہ بھی دونوں مفعول ثانی ہوگا۔ تو جو ہے فعل اپنے دونوں اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولات کے ساتھ مل کے یہ خبر بن گیا لم کے لیے، اور پھر آگے مثلو مضاف اس کے پیچھے مثالوں ہو موضوع مان لیں گے اس کا مبتدا، اور لم یضرب جو ہے جو ہے اس کو لم کو پھر مبتدا بنا لیں، اور یضرب جو ہے اس میں نہیں، یہ مبتدا نہیں ہوگا، اچھا یہاں یہ لم یضرب مکمل ایک لفظ مراد ہے اس کو۔ جی ٹھیک ہے، لم یضرب جو ہے یہ فی الجملہ پھر مبتدا ہو جائے گا، مبتدا ہو جائے گا۔ اچھا مبتدا ہو جائے گا، نہیں جملہ فعلیہ نہیں، مراد اچھا لفظ مبتدا، مراد لفظ مبتدا، با جیسے جو ابھی ہے خالصہ نے ترجمہ کیا نا ہاں جی کہ لم یضرب ما ضربہ کے معنی میں ہے۔ جی بالکل، تو لم یضرب مبتدا حرف کے معنی میں آ کے اندر ہو گیا، با حرف جر ہو گیا، مانا مضاف ما ضربہ پھر یہ حرف کے معنی کے اندر آ کے مضاف الیہ ہو جائے گا معنی کے لیے، تو یہ مضاف الیہ مل کے با کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور پھر اس کو کر کے ظرف مستقر بنا کے کسی شبہ فعل کے محذوف کے ہم متعلق کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم جو ہے جملہ شبہ جملہ بنا کے اس پہ خبر کر دیں گے لم یضرب مبتدا بھی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، جی مدثر صاحب آپ دیکھیں۔ ولما یہ واو جو ہے استنافیہ ہے، ٹھیک ہے اور لمبا مبتدا ہو جائے گا، جی، مثل لم یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے یہ خبر بن جائیں گے اس کی، لمبا مثل لم، مبتدا ہاں بات خبر یہاں مل ختم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا،
हाँ, होकर अ, फिर हम इसको लाकिन है ना, लाकिन के हाँ पहले जो फिर वो जी मुस्तदरक जी मिन हो फिर गया है। मुस्तदरक मिन्हु बन जाएगा फिर। लाकिन्ना वो हरफ इस्तिदराक, लेकिन हा जो है उसका इसम, जी मुख्तसतुन, अ, ये इसमें मफूल है। ये ठीक है। फेल इस्तिगरा के वो जार मजरूर इसके साथ अ, मुतल्लिक होके ये शिबह जुमला बन जाएगा, लाकिन्ना की खबर। जी तो लाकिन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलके मुस्तदरक बन जाएगा, और जी मुस्तदरक मिन्हु से मिलके जुमला इस्तिदराकिया बन जाएगा। जी अ, फिर मिस्लु लम्बा यदरिब जैदुन, मिस्लु मुजाफ, जी अ, लम्बा यदरिब ये फेल है, जैदुन फाइल इसका। जी। आगे आ रहा है फिर ऐ, यानी हर्फ तस्गीर, जो है हाँ, फेल इसको पहले फाइल जुमले को मिलकर, मुकम्मल करेंगे ना, जुमले को पहले या मुकम्मल फेल कर और लेंगे। फाइल मिलकर ये जुमला फेलिया बन जाएगा जो मुफस्सर होगा। जी बिल्कुल ठीक है। ऐ यानी हर्फ तफसीर, मा ज़रबा ज़ैदुन, मा ज़रबा ये फेल है, जी ज़ैदुन फाइल है। ठीक है। अ, फी शयइन, फी हर्फ जार, शयउन मिनल अज़मनतिल माज़िया, जो शयउन मौसूफ हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, फी हम्म, जार शैन मजरूर, अलग अलग मुतालिक हो जाएंगे ये माजरा की। इसको हम यूं देखेंगे ना तर्जमे में, अच्छा माजरा बजई, माजरा बजईदुन फी शई, जैद ने नहीं मारा बिल्कुल भी, कुछ भी। और बीच अच्छा में से इसको हम खत्म कर दें और यूं कहें, माजरा बजईदुन मिनल माजियती, जैद ने नहीं अच्छा मारा ज़माने माजी में। अच्छा, उसको अलग मुतल्लिक बना लो। हाँ जी, यानी हम मफहूम को देख लेंगे ना। जी ठीक है। तो तो ये फी शयइन ये जार मजरूर होके ये मुतल्लिक मा ज़रबा के हो गए, और मिनल मिन फिर जार, अजमनत मौसूफ, माजिया जी सिफत, ये दोनों मिलकर मजरूर हो गए, जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक हो गए हम्म, माजरबा के। जी तो अ, ये हाँ, ये फेल सब अपने मिलकर फाइल फिर और ये, जो मुतालिक हो सकता जी ये वो सब मिलके जुमला फेलिया खबरिया होकर ये तफसीर हो जाएंगी, और है। जी मुफस्सर और तफसीर मिलकर जो है ये मुजाफिले हो जाएगा मिसलों का। उसका मुजाफ हो जाएगा। ठीक है जी, वो मिसलू का। बस आगे की बात है। और जी फिर वो आगे वो मिसाल हुआ, वो मुब्तदा जी बना के मान के इसको बना लेंगे इसकी खबर। ठीक हो गया बात। अच्छा, अगली तरकीब देखें खालिद भाई आप। जी सर, बिस्मिल्लाह। वाओ, फिर इस्तिनाफिया है, लाम अमर, मुजाफ मुजाफ इलैह, ये मुब्तदा है। वाओ, ये हालिया है सर। वही है, वाओ। वही है जो तलब इल्फाल। अच्छा, ये दरमियान वाला वाओ क्या है? हाँ भाई, कोई और साथी इसको खोल सकते हैं मजीद। ये बदल है? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं है, हाल नहीं, बदल भी नहीं। तो नहीं होगा। अलग जुमला है? अलग जुमला। लामुल अम्र को हम मुब्तदा अव्वल बनाएंगे, ठीक हिया है। को मुब्तदा सानी बनाएंगे। ठीक अच्छा। ठीक है।
ٹھیک ہے. ثانیہ اب اب ترجمے میں اگر غور کریں نا، دیکھیں آئے گا لام امر طلب فعل کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہیا کو بیچ میں سے ختم بھی کر دیا جائے تو معنی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بھی. اس لیے اس کو حال یا کوئی اور دوسری ترکیب نہیں بنائیں. لام جارا ہے، طلب مضاف ہے، الفعل مضاف ہے، مضاف ہے منکر مجرور ہے، اور جار مجرور یہ ظرف ہے مستقر ہے. جی خبر ہو جائے گی کائنۃ، نا یہ. ہاں کائنۃ ثابتۃ کچھ بھی. وہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہے، تو یہ جملہ اس میں ہوگا قبلیہ. اما انل، جی اس جملے کی کیا حیثیت ہوگی سب کچھ؟ اس کو اگر تھوڑا سا کھول لیں تو اس کا تعلق طلب الفعل کے ساتھ ہی ہو جائے گا. اگر اس کو ہم تھوڑا سا کھولیں، اس کو مکس کریں تو یہاں بریک نہیں کریں گے، بلکہ الفعل کو مضاف الیہ بنا کے آگے ہم کہیں گے اما عاطفہ انجارہ الفعلی موصوف الغائب صفت موصوف سے مل کر مجرور. ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف او حرف عطف، آگے اسی طرح چلتے جائیں. جی اچھا، تو یہ سر اما جو حرف عطف ہے، اس کا معطوف علیہ کی طرح، یعنی کہ معطوف کی طرح. بعد والے جتنے آ رہے ہیں نا وہ سارے جی جی معطوفات ہیں نا اس کے. جی جی. ابتدا میں یہ کلمہ آ سکتا ہے، او نہیں ہے نا یہ. اما مین وجہ تو یہ بات کو کھول کر بیان کرنے کے لیے اما کی طرح تفسیر بیان کرتا ہے یہ، لیکن او کی طرح نہیں ہے کہ درمیانے کلام میں آئے، شروع کلام میں بھی آتا ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی بات کی وضاحت کے لیے آتا ہے یہ. کیونکہ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد معطوف علیہ کا ہونا اور دو تین کا ہونا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے معطوف ہاں علیہ تو اس سے پہلے ہوتا معطوف ہے نا، علیہ ہونا اس سے پہلے ضروری نہیں ہے. اما. ہاں اما کے لیے اس ضروری نہیں ہے، چونکہ تفسیر بیان کر رہا ہے نا، تو شروع کلام میں تو آئے گا یہ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اما کو حرف عطف ہی کہیں گے، مطلب ترکیب ہاں بیان جی کرتے مارکر. جی جی فعل غائب پہ فعل غائب جو ہے وہ موصوف صفت ہے، جی جی اور موصوف صفت مل کر یہ ہوا مجرور جار مجرور مل کر یہ جار مجرور مل معطوف کر علیہ یہ ہو گیا. معطوف علیہ ہو گیا، او پھر حرف عطف ہے. مثلو لیضرب کی جو ہے وہ ترکیب الگ ہوگی نا. وہ اس مثال کو ہم چھوڑ دیں گے نا، یہ مثال الگ ہو ٹھیک جائے ہے، گی. اوان الفاعل، ٹھیک ہے، اوان الفاعل المتکلم ہے، او پھر یہ حرف عطف ہے، عن الفاعل المتکلم میں موصوف صفت، فاعل المتکلم میں موصوف صفت ہے، اور مل کے مجرور ہے عن کا، جار مجرور یہ مل کر معطوف ہوا. جی آم، آگے بھی ہے. مثلو یضرب ولنضرب، یہ بھی مثلو
اس کی ترکیب الگ الگ ہے. پھر آگے جملہ ملا ہوا ہے او، پھر حرف عطف ہے علی المفعول الغائبی، یہ پھر جار مجرور ہے، موصوف صفت مجرور ہے، اور ان پھر جار ہے، جار مجرور مل کر پھر یہ معطوف ہے. اور یہ اس کی مثال مثلو جو ہے یہ ٹھیک ہے. پھر او دوبارہ حرف عطف ہے عن المفعول المخاطبی، اس کی بھی وہی ترکیب ہے، جار مجرور جی مل کر پھر معطوف ہے. اور پھر آگے جو ہے مثال کو چھوڑ کے پھر او حرف عطف ہے عن المفعول المتکلم، یہ جار مجرور، موصوف صفت ہے وہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر پھر یہ معطوف ہے. معطوف. جی یہ سارے معطوفات ہاں، معطوف ہے نا اول اپنے سارے معطوفات سے مل کے یہ ظرف لغو ہو کر متعلق ہو گئے طلب فعل کے. اچھا طلب فعل کے اسم مصدر کے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شبہ فعل ہے نا یہ بھی مصدر. جی تو اب مطلب بنے گا یہ طلب فعل کے لیے آتا ہے فاعل غائب سے، یا فاعل متکلم سے، یا فاعل مفعول غائب سے، یا مفعول مخاطب سے، یا مفعول متکلم سے. یہ سارے اسی طلب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. واو پھر مثالیں ہیں ان کی ترکیب، اسی لیے مطلب یہ کہ مثلو مضاف ہے، اور اس کے بعد جو جی ہاں، یضرب ہے نا. جی مثلو لیضرب، مثلو مضاف ہے نا، لیضرب یہ جو جملہ ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مراد نفس مضاف الیہ. جی تو مضاف الیہ مل کر یہ ہاں، خبر ہے اس کو بھی مثالها ہم کی اسی طرح جو محذوف ہے. ہم اسی طرح معطوف معطوف علیہ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں آپس میں، اور الگ الگ بھی کر سکتے اور باقی جو سب مثالیں ہیں جو 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 معطوف کے بعد بیان ہوئی ہیں وہ سب ان کی یہی ترکیب ہے. ہیں. جی جی، کیونکہ ہر جگہ فعل کی ترکیب تو نہیں کریں گے نا، وہ بنتی نہیں جی ہے. لفظ مراد ہے سب جگہ پہ. جی اور مضاف الیہ بنائیں گے، اور مضاف الیہ کو جو ہے وہ یہ آ، مثال وغیرہ کی خبر بن خبر جائے. بنے کے، ہاں مثال ہو یا مثالها کی خبر جی بنائیں گے، اور جملہ اس میں خبریں بنائیں گے. جی تو فلنا ہی یہاں سے راج کروں. جی فلنا ہی یہ واو برائے ابتدائیہ ہے، اور لنا ہی مبتدا اول ہے، وہی اور یہ مبتدا ثانی ہے. جی ضد ضد الامری، ضد العامل امری، ضد مضاف ہے، العامل امری، مضاف. جی عامل امری مضاف، ضد العامل امری، یہ ہاں، مضاف الیہ مضاف پھر مضاف الیہ مضاف ہے نا. جی عامل جی امری بھی وہ مضاف مضاف الیہ نا، الیہ ضد مضاف ہوگا. مضاف الیہ. جی 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 تو مضاف الیہ مل کر یہ اس کی خبر ہو گئی مبتدا کی. ٹھیک ہے. اور وہ جو جملہ ہے وہ تفسیر مفسر ہے. ہم اس کو کہیں مبتدا خبر مل کر پھر یہ خبر ہوگی مبتدا اول لنا ہی. جی جی تو یہ آگے آئی بھی آ رہا نا.
مفسر ہے، پھر آئی تفسیر ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک یہ ہو گیا. جملہ اسمیہ جو ہے وہ مطلب ایک مفسر ہے. أي ٹھیک ہے حرف تفسير للطلب، لطلب ترک الفعل. لام جارہ ہے، جی. طلب بھی مضاف ہے، ترک بھی مضاف ہے، الفعل مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ مل کر مجرور ہے لام جارہ کا، اور یہ جار مجرور متعلق ہے. یہ جی. اس کو تعلق بنائیں گے سر، اس کا تو مبتدا ہے نہیں. ہاں جی ثاقب بھائی، کیسے بنائیں گے؟ اس کو مبتدا بھی محذوف ماننا. خالد صاحب فرمانے کہ ای لطلب ترک الفعل میں لطلب کے جار مجرور کو متعلق کس کا کریں گے؟ مان رہا ہے کہ لائے نہیں، یہ لام امر کی ضد ہے. لام امر کی ضد ہونے کا مطلب یعنی یہ ترک فعل کو طلب کرنے کے لیے آ رہا ترک کے کریں گے، ہے. جی ترک کے متعلق تب کریں گے. ترک تو بعد میں آ رہا ہے نا، اب تو مضاف الیہ ہے طلب کا. فاصلے ہے تو مطلب متعلق یا تو پھر طلب کی ہوگا یا پھر اب اصل میں تو جو یہ متعلق ہے وہ سارے بیسک کے مطابق ہے. جو بعد نہیں، والے یہ علما. ہوتا ہے کہ لام جا رہا ہے نا. طلب ترک الفعل تو مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر لام جا رہا ہے کہ مجرور ہو گیا. تو جار مجرور کو اب کس سے متعلق کریں گے؟ اس کے لیے محذوف نکالنے ہیں کچھ. باہر کوئی فعل نکالیں مطلب گے یا کیسے؟ شبہ فعل نکالیں گے؟ ہاں جی شبہ فعل نکال کے شبہ جملہ بناتے ہیں اس کو. شبہ فعل نکال کے وہ شبہ جملہ ہو گیا نا. ہاں جی. اب شبہ اور جملہ ہو کے اب یہ کیا ہوگا؟ یہ خبر ہوگی. شبہ پھر فعل مطلب کس کو نکالیں گے ہم؟ شبہ فعل کس کو نکالیں گے؟ معنی کے اعتبار سے بات کیسے فٹ ہوگی؟ ثابت نہیں کرنا. ثابتۃ یا اچھا کیا. ہاں جی ثابتہ تم جو ہے فعل کی طرف فعل کی طلب ترک جو ہے ثابت ہے، اور وہ چاہے فعل غائب سے ہو چاہے اسے پورا کر کے اس کو خبر بنا دیں. یہ اس کا مبتدا کی طرف ہے. مبتدا کو محذوف ای حرف کے بعد ماننا پڑے گا، اور پھر یہ پورا ہاں، یعنی کہ مبتدا بھی ہاں محذوف ماننا پڑے گا اور یہ شبہ فعل بھی نکالنا پڑے گا. ہاں جی. ایسے ہی ہے. ہاں جی میرا تو انشاءاللہ اس کا جیسی ہوگا میرے یہ. خیال سے جی جی. میرے خیال سے اتنی بہت زیادہ ہو جائے گا اس طرح. ہاں، تو وہ ذرا دل نہیں ضد مان رہے تھے محذوف ہے. ہاں، ضد ضد کا جو لفظ ہے نا، ضد کا مصدر، اسی کے ہی متعلق اس کو کریں گے ہم. تفسیر بھی اچھا. چونکہ مفسر بھی وہی ہے، تو مزید اس کو دیکھتے ہیں. معنی کے اعتبار سے بات یہی بہتر ہے کہ لائے نہیں اور وہ لام امر کی ضد ہے. لام امر کی ضد ہونے کا مطلب یعنی وہ ترک فعل کو طلب کرنے کے لیے آتی ہے. طلب کرتا ہوں. تو ضد، لیکن اتنے دور متعلق بنانا مشکل ہے تھوڑا سا. تعلق قریب قریب ہی ہوتا ہے، اتنا دور نہیں ہوتا.
تو اس کا بہرحال چلیں، میں غور کرتا ہوں اس پہ نا، صبح انشاءاللہ میں میسج پہ آپ کو بتاتا ہوں اس کا. جی ٹھیک ہے سر. جی طرف کی فعل اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد اما عن الفاعل الغائبی، یہ پھر وہی آ رہا ہے سب. یہ جی. فاعل الغائب، فاعل المخاطب، او المتکلم، معطوف علی معطوف، سارے مل کے یہ پھر اسی طلب کے متعلق کر رہے طلب ہیں کے ہی متعلق، آپ. طلب کے مطابق طلب ہوگا. کے، جی طلب کے ہاں، متعلق ہو جائے گا. طلب کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے لیکن اس کو آگے. بیان کرتے ہوئے وہ ہم یہ کہیں ان، گے کہ اما حرف عطف ہے، عن الفاعل الغائبی یہ جار مجرور ہے، ہاں جی 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 اور یہ معطوف علیہ ہے. پھر وہ او کے بعد جو ہے وہ معطوف ہے، اس کے بعد پھر حرف عطف ہے، پھر جی بالکل. معطوف ہے. ایسے کریں گے نا سر؟ ہاں، ٹھیک. چونکہ الفاعل سب کے لیے موصوف ہے نا، الفاعل. ہاں پھر ہاں الغائب یہ صفت ہے، المخاطب صفت ہے، صحیح. المتکلم صفت ہے. تمہیں صفت ہے. تو ٹھیک ہم ٹھیک ٹھیک. الفاعل کو موصوف بنا کے نا، ہم صحیح. یوں کہیں گے کہ الغائب معطوف علیہ، اور فی عطف المخاطب معطوف ہاں معطوف علیہ، المتکلم معطوف معطوف علیہ، معطوف مل کر پھر یہ معطوف ہوں گے الغائب کے. ہاں الغائب معطوف علیہ اول اپنے سارے معطوفات سے مل کر پھر یہ صفت ہوگی الفاعل کی، فائل. تاکہ الفاعل کا تعلق سب کے ساتھ آ جائے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. باقی ان وہی تدخل الجملتین سے ترکیب پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھتے ہیں. جی سر. خدا حافظ. ٹھیک ہے جی، اور شکریہ. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. شکریہ سر. السلام علیکم.